جو زندگی پریشانیاں دیتی ہے. پر یہ ایسے تو نہیں ہو سکتا کوئی بھی شخص ایسا آپ کو ملے جس کی زندگی میں پریشانیاں نہ ہو. کچھ لوگوں نے زندگی پریشانیوں کو بیٹر مینیج کیا ہوتا ہے, ان کو سمجھا ہوتا ہے کہ ان کی اصل حقیقت کیا ہے, کتنی پریشانیاں جو حقیقی ہیں, کتنی جو ہیں وہ صرف ان کے اپنے دماغ کی پیدا کردہ ہیں. تو انہوں نے ایک یہ ایڈورڈ جونز جو ہے اس کی ایگزامپل دی ہے کہ انہوں نے کاروبار شروع کیا, اور پہلے وہ اسسٹنٹ لائبریرین تھے, بہت تھوڑی تنخواہ تھی, پھر اس کے بعد انہوں نے کاروبار شروع کیا. آہستہ آہستہ جو ہے وہ کاروبار ان کا بہتر ہوا, پھر کاروبار جو تھا وہ ان کا ناکام ہو گیا اور ان کا مقروض ہو گئے, اور پھر ظاہر ہے جب اتنی ٹینشن آئے تو پھر وہ سخت بیمار بھی ہو گئے. اور اس بیماری اور پریشانی کی وجہ سے یہ تھی کہ وہ ہمیشہ ان کے جسم پہ پھوڑے پھنسیاں نکل آئے, اس کے بعد لیٹے رہتے تھے, روز کمزور ہوتے تھے. تو ایک دن بڑی ایک عجیب بات ہوئی, وہ یہ ہوئی کہ ڈاکٹر نے اسے کہا کہ مسٹر ایونز, آپ کی میں حالت دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ صرف 2 ہفتے زندگی کے رہ گئے ہیں, تو اس لیے آپ نے وصیت نامہ لکھنا ہے, ول لکھنی ہے, وہ لکھ لیں, جو بھی آپ نے کرنا ہے کرنا. تو ایونز نے کہا کہ میں نے ول لکھ لی, اس کو سرانے رکھا, اور پھر میں نے سوچا کہ اب کچھ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, جسٹ اپنے آپ کو اللہ کے سپورٹ کر دو اور دیکھو کہ کیا ہوتا ہے. تو اس نے کہا میں نے جسم کو ڈھیلا چھوڑا, دماغ کو چھوڑا, کیا فوت تو ہونا ہے. تو اس کے بعد اس نے کہا کہ میں آرام سے سویا, اور یہ کئی دنوں کے بعد نیند آئی تھی. انہوں نے ایک ٹینشن نکال دی اپنے, ساری وہ پریشانیاں, وہ کوششیں, وہ ایفرٹس جو وہ کرتے تھے بزنس کے لیے سوچتے تھے, وہ دماغ سے فارغ کر دی. تو آہستہ آہستہ پھر ان کی بھوک لوٹ آئی, پھر کھانے لگ پڑے, پھر وہ سیر کرنے لگ پڑے, اس کے بعد چند ہفتوں کے بعد وہ چلنے پھرنے لگ پڑے, پھر انہوں نے دوبارہ کام شروع کر دیا. اور پھر ایک اس سے یہ سیکھا کہ یہ جو پریشانیوں کا میں بوجھ اٹھا کے میں زندہ تھا, تو یہ تو مجھے بیمار ہی کرے گا, کامیابی نہیں دلائے گا. پہلے ان کی جو انکم تھی وہ $20,000 تھی, پھر جو $30,000 پہ وہ کام کرنے لگے, اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے بے پناہ جو ہے وہ منازل طے کی, ترقی کی. تو وہ اپنا ایک کمپنی کے پریزیڈنٹ بھی بن گئے. ڈیل کارنیگی نے لکھا ہے کہ اگر کبھی آپ کو گرین لینڈ میں جانے کا موقع ملے تو آپ کا جہاز جو ہے وہ ایونز ایئرپورٹ پہ اترے گا, جو اسی شخص کے جو موت کے منہ سے واپس آیا تھا, جس نے اپنی پریشانیوں کو پھینک دیا تھا. یہ ایونز کے یاد میں اسے بنایا ہے. تو بات یہ ہے, زندہ رہنا ہے تو آپ کو آج زندہ رہنا پڑے گا. اور تو آج زندہ رہنا ہے تو مشکل, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے یہ اس لیے مشکل نہیں ہے, یہ ان کے ایمان کا حصہ ہے. اور پریشانیاں جو ہیں جب آپ ان سے خوف زدہ ہوتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ پہ آپ کا اعتقاد جو ہے وہ مضبوط نہیں ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ اگر اللہ آپ کو اپنا خوف عطا کر دے تو پھر وہ آپ کو دنیا کے تمام خوف جو ہیں ان سے نجات دے دیتا ہے.